دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھٹو صاحب کے مقدمے کے بارے میں۔ یہ مقدمہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ یہ صرف ایک لیڈر کے خلاف مقدمہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا کھیل چل رہا تھا۔ بھٹو صاحب عوام کے چنے ہوئے وزیر اعظم تھے، لیکن فوج نے انہیں ہٹا کر ایک ایسے مقدمے میں پھانسی دے دی جو شروع سے ہی متنازعہ تھا۔ اس مقدمے نے پاکستان کی عدالتوں اور ججوں پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس نے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ کیا ہمارے ملک میں عدالتیں آزاد ہیں اور کیا وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ بھٹو صاحب کو انصاف نہیں ملا اور ان کی سزا پہلے ہی طے کر لی گئی تھی۔ یہ مقدمہ آج بھی پاکستانی عوام کے لیے ایک زخم کی طرح ہے۔ اس مقدمے کے اثرات آج بھی ہماری سیاست اور معاشرے پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس نے پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس لیے ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا ہوگا اور یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آئندہ ایسا کبھی نہ ہو۔ ہمیں اپنی عدالتوں کو مضبوط بنانا ہوگا اور یہ یقینی نہیں آئے کہ اس باز ہم منستس تو پارش ہوگز gangs and then GRDI has hurt on کے تم فوق سے پاکستانی کو قانون میں برابری کا حق پرائیویٹ حق ملے۔ بھٹو صاحب پر جو مقدمہ چلایا گیا اس میں بہت ساری خامیاں تھیں۔ ان خامیوں کی وجہ سے انہیں ایک منصفانہ ٹرائل نہیں مل سکا۔ سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ یہ مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا گیا۔ فوجی عدالتوں کو عام لوگوں کے خلاف مقدمات چلانے کا حق نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ثبوتوں کو غلط طریقے سے جمع کیا گیا اور گواہوں کو ڈرا دھمکا کر جھوٹی گواہی دینے پر مجبور کیا گیا۔ بھٹو صاحب کے وکیلوں کو مقدمے کی تیاری کے لیے مناسب وقت اور وسائل بھی نہیں دیے گئے۔ مقدمے کے دوران بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی کی، جیسے بھٹو صاحب کو اپنے دفاع کے لیے باہر کے ملک سے وکیل لانے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی انہیں اپنے سفارتی نمائندوں سے ملنے دیا گیا۔ ان تمام خامیوں کی وجہ سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھٹو صاحب کو انصاف نہیں ملا اور انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ کسی بھی جمہوری ملک میں عدالتوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ عدالتوں کو یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو اور سب کو انصاف ملے۔ عدالتوں کو حکومت اور دوسرے اداروں سے آزاد ہو کر کام کرنا چاہیے تاکہ وہ بلا خوف و خطر انصاف فراہم کر سکیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بھٹو صاحب کے مقدمے میں عدالتوں کا کردار متنازعہ رہا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ عدالتیں اپنا فرض ادا نہیں کر سکیں اور سیاسی دباؤ میں آ کر فیصلہ دیا۔ اس مقدمے نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں عدالتوں کو ابھی تک مکمل طور پر آزاد نہیں کہا جا سکتا۔ عدالتوں کو سیاسی دباؤ سے آزاد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام ان پر اعتماد کر سکیں۔ عدالتوں کو اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہوں گی اور یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ آزاد اور غیر جانبدار رہ کر انصاف فراہم کر سکیں۔ چوتھے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے مقدمے میں کون سے آئینی اور قانونی سوالات اٹھائے گئے۔ مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا گیا جو آئین کے خلاف تھا۔ آئین کے مطابق فوجی عدالتوں کو صرف فوجی لوگوں کے خلاف مقدمات چلانے کا اختیار ہے۔ اس کے علاوہ بھٹو صاحب کو جس جرم میں سزا سنائی گئی وہ کیسے بیکاریا کی کائی کاسی سی کسی ڈاگ ہاسا بالا تنوی ہاؤس تھسبسی ہے۔ آئین کے مطابق ایسے جرائم کی سماعت عام عدالتوں میں ہونی چاہیے۔ مقدمے کے دوران ثبوت جمع کرنے اور پیش کرنے کے طریقہ کار پر بھی بہت اعتراضات اٹھائے گئے۔ گواہوں کے بیانات مشکوک تھے اور ایسا لگتا تھا کہ ان پر دباؤ ڈال کر جھوٹے بیانات دلوائے گئے ہیں۔ ان تمام آئینی اور قانونی خامیوں کی وجہ سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھٹو صاحب کا مقدمہ شفاف اور منصفانہ نہیں تھا۔ پانچویں حصے میں ہم بات کرتے ہیں عدالتی آزادی اور غیر جانبداری کے بارے میں۔ یہ کسی بھی جمہوری ملک کے بنیادی اصول ہیں۔ عدالتوں کو حکومت اور دوسرے اداروں سے آزاد ہو کر کام کرنا چاہیے تاکہ وہ بلا خوف و خطر انصاف فراہم کر سکیں۔ عدالتوں کو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے اور کسی کے ساتھ بھی امتیاز نہیں برتنا چاہیے۔ عدالتوں کو اپنے فیصلے صرف آئین اور قانون کی روشنی میں اور ثبوتوں کی بنیاد پر کرنے چاہیے۔ بھٹو صاحب کے مقدمے نے پاکستان میں عدالتی آزادی اور غیر جانبداری کے بارے میں سنگین سوالات کھڑے کیے۔
بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مقدمے میں عدالتیں سیاسی دباؤ کا شکار ہوئیں اور ایک منصفانہ ٹرائل فراہم نہیں کر سکیں۔ یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں عدالتوں کو مضبوط بنایا جائے اور انہیں سیاسی مداخلت سے پاک رکھا جائے تاکہ وہ عوام کا اعتماد بحال کر سکیں۔ چھٹے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا مقدمہ مستقبل کے لیے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ مقدمہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اس مقدمے نے یہ ثابت کیا کہ سیاسی مداخلت اور دباؤ عدالتوں کی آزادی اور غیر جانبداری کو کس طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ مستقبل میں ایسے واقعات کی ضروری ہے کہ عدالتوں کو مضبوط بنایا جائے اور انہیں مکمل طور پر آزاد بنایا جائے۔ عدالتوں کو اپنے اندر اصلاحات کرنی ہوں گی تاکہ وہ عوام کا اعتماد بحال کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ آخری حصے میں ہم بھٹو صاحب کے مقدمے اور انصاف کے حصول پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ مقدمہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ملک کی سیاست اور عدالتوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہ مقدمہ صرف ایک سیاسی شخصیت کے خلاف قانونی کارروائی نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے ہاسٹاستان لی قوت مستیں کر فرما تھیں۔ بھٹو صاحب کا مقدمہ انصاف کے حصول میں ناکامی کی ایک واضح مثال ہے۔ اس مقدمے میں نہ صرف قانونی تقاضوں کو پامال کیا گیا بلکہ اخلاقی اقدار کو بھی رونڈ دیا گیا۔ بھٹو صاحب کو ایک منصفانہ ٹرائل نہیں دیا گیا اور نہ ہی انہیں اپنے دفاع کے لیے مناسب موقع دیا گیا۔ یہ مقدمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب طاقت کے نشے میں چور ادارے قانون کی دھجیاں اڑانے پر اتر آتے ہیں تو انصاف کا خون ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب کا مقدمہ پاکستانی عوام کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں اور آمریت کے خلاف ڈٹ جائیں۔ انصاف کے بغیر کسی بھی معاشرے میں امن و امان قائم نہیں رہ سکتا۔